جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کسی غیر کو نہیں. کتنا بڑا ملک ہو جائے، کتنی فوج ہو جائے، کتنی دولت ہو جائے، عزت اللہ کے لیے متعین. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اگر ایمان ہے اس کے پاس تو اس سے بڑھ کے عزت کوئی نہیں. وہ گھاس کاٹنے والا، لیکن جس کے دل میں ایمان ہے اس سے بڑھ کے کوئی بادشاہ نہیں. اس وجہ سے سب سے بڑی عزت والے کا وہ غلام ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے. بہت اچھا سب مضمونی مانا اس کا. تو الفاظ بھی اس کے بہت اچھے ہیں. عربی میں کتنے اچھے الفاظ ہوں گے. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے ترجمہ کیا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے. ہر طرف سے ذلت ہم لوگوں کو معلوم ہو. بجرم عشق تو امی کشند غوغائے تھے، بجرم عشق تو امی کشند غوغائے تھے، تو نیز برسر بابا عجب تماشا ہے. آپ کے جرم عشق میں ہم کو ستا رہے ہیں لوگ. آپ بھی آئیے کوٹھے پر، چھت پر آئیے اور دیکھیے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ناز کا ہے جملہ. بجرم عشق تو امی کشند غوغائے تو نیز برسر برما عجب تماشا ہے. ہم کو جو بھی توہین معاملہ ایمانی کو ایسے اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. بیوقوف لوگ ہیں، وہ سمجھتے سب سے عقل مند ہیں، اور اللہ کہتا ہے بیوقوف. جو عقل دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو عقل دیا ہی نہیں، کھاؤ پیو مست رہو جہنم میں چلے جاؤ. جو مومن عقل مند ہے کھانے میں بھی احتیاط کرتا ہے، پینے میں بھی احتیاط کرتا ہے. میں نے خود دیکھا مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کوئی سی شربت پینے کی، رکھا ہوا کہیں. 1 سال تک ان کو ٹالتے رہے، 1 سال تک ٹالتے رہے. 1 سال کے بعد کیا. ممنوع نہیں ہے لیکن مجاہدہ تھا. علامہ نے تیمیہ سے پوچھا علامہ کہ بغیر مجاہدات کے اللہ تعالیٰ تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن جو مجاہدات سے پہنچتے ہیں ان کی اور ہی بات ہے. جو پیاسا ہے اس کو پانی ملے گا اس کی اور بات ہے، اور پانی پیتا ہے نیا ہے تو مت پیچھو. جو پیاسا ہے کچھ اور ہی بات ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. منافق کیا سمجھے؟ عزت منافق کیا جا رہا ہے. حضرت اسماعیل صاحب شہید دلی کے مشرقی فاٹک سے نکلے. مشرقی ان کے پیچھے ایک صاحب اور ہے معتقد تھے. ان کے کہاں جا رہے ہیں؟ گئے. جو سب سے مشہور عورت تھی فحاشہ، اس کے کنڈی کھٹکھٹائی.
وہ پیچھے تھے. کھولا, آواز سمجھ گئی وہ سب کی, تو فلاں شہزادے تھے چاول اللہ صاحب. کھول دیا دب گئی, بہت سردیں ہوئی, کہاں سے آ گئی بندوق. اعتقاد تھا. کھولا, پہلے کہا کون ہے, انہوں نے اندر کہا کون ہے, کہ میں فقیر ہوں, بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. رات کے بعد کچھ بھیج دیا عورتوں نے, پہاڑ عورتوں نے کچھ بھیج دیا. کہا میں بغیر کچھ سنائے نہیں, بغیر میں کچھ سنائے نہیں, میں بغیر کچھ سنائے نہیں کچھ لیتا. بھی بھیجیے اس نے, جو سارا نے دس جو بھی رہا ہو. کہا میں بغیر سنائے کچھ نہیں لیتا. کہا محفل تو وہی تھی گانے بجانے والوں کی, کہا ایک اور بلا لیا, وہ بھی گائے گا بجائے گا. گئے. شاول صاحب میں بھیک نہیں لیتا, بغیر کچھ سنائے. سنانے انہوں نے مجمعی اور سنا, ایک آدمی اور بولا وہ بھی سناتے کچھ, وہ سمجھتے گویا کوئی. شاہ صاحب کا اب چلے گئے تھے, شادی تھی بعد, اب بیٹھ گئے عورتیں بچے سب. کیا سنایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس درد سے پڑھا ہوگا, ہم لوگ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین. انہوں نے کہا میں کچھ سناتا ہوں تب کچھ لیتا ہوں. سنایا تھی یہ سورہ سنایا, اسی وقت قبر ٹوٹ گئی. پہلے کی وہ عورتیں تھیں خوبصورت عورتیں, حسن تقویم میں تھی. یہاں کے جو ہے جس کو نہایت خوبصورت عورتیں جمع تھی, اسی میں بحث. عورتوں پہ اتنا اثر ہوا کہ ہاتھ مارنے لگی. مہندی لگائی ہوئی تھی ساری عائشہ پہاڑ سے تھی. بجائے مہندی کے سرخی کے خون کی خوشی گرنے لگی. خون اتنا رگڑا انہوں نے. افسوس دلی میں جامع مسجد کے مشرقی پھاٹک کی طرف گئی, سب سے خوبصورت عورت تھی. وہاں ایسی تقریر کیا ہے کہ عورتیں مرنے لگی اپنے کفیلی افسوس سے. خون بجائے مہندی کی سرخی کے خون کی سرخی آ گئی. تو حضرت اسماعیل نے کہا, حضرت شہید نے, جس کو معلوم کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں, یہ تمہارے سب آشنا ہیں, جس سے چاہو تم شادی کر لو, پھر بعد میں لیکن دیکھو گھبراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ تم کو بہت بڑی دولت سے نوازیں گے. جو ہوا سو. اس کے بعد وہی عورتیں جو وہاں شہید نے مالا کو, وہی عورتیں خادمہ بن کے گئی مجاہدین کے لیے. کسی نے پوچھا ان سے کہ تم اس حالت میں اچھی تھی, اس حالت میں اچھی ہو. اس حالت میں عیاشی کی حالت میں اچھی تھی, اس حالت میں جیسے کہ گھوڑے مجاہدین کے گھوڑے کی دال ادھرا کرتی تھی, چنے وغیرہ, ہاتھ میں سب کچھ تھا. کسی نے کہا کہ اس حالت میں اچھی, عیاشی کی حالت میں, یا اب تم اچھی ہو. کہا خاک اس وقت میں ہم اچھے تھے, ہم اپنے مولا کے مخالف تھے, خراب تھے, اپنے مولا کے نافرمان تھے.
آج ہم یہ چنا دل رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں آملے پڑے ہوئے ہیں. یہ حالت ہمارے اچھی ہے کیونکہ اس حالت میں میرا مولا راضی ہے. اس حالت میں خدا راضی نہیں تھا، مولا راضی. اس حالت میں مولا راضی. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. وہی عورت عیاش ہے بھائی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی. مجاہدہ کیا، نفس کے خراب کیا، سب کچھ اسی سے ملتا ہے. جس کو بھی ملا ہے نفس کے مارنے ہی سے ملا ہے. دئی نفس و تعال، اس نے کہا اللہ ہم کو بلائیے، دئی نفس و تعال، نفس کو چھوڑو اور آج ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن نفس کو لے کے نہیں آ سکتے. اب کسی دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں بغیر پاسپورٹ کے، تو وہاں کا پاسپورٹ کیا ہے؟ نفس کو چھوڑنا، رام کرنا. دئی نفس و تعال، نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. ہر زمانے کے لیے ہوتا. صحابہ کو بھی کرنا پڑا ہے، فاقہ کرنا پڑا ہے، زخم سے دان مبارک حضور کے خود ٹوٹ کے. یہ راستہ حضرت نے بہت یہاں آنے کے بعد کہا. اپنے یہاں تھے، مجاہدات میں تھے، ہم تو جانتے ہیں. گورکھپور میں گئے، وہاں بھی مجاہدات میں تھے. اس کی کیا تفصیل بیان کروں، آپ تو جانتے ہوں گے. یہیں آ گئے، یہاں آ کے حضرت خود ہم لوگوں سے کہا کہ جہاں گیا میں فطرے مبتلا ہوا، وہاں بھی کیا تفصیل اس کا. گورکھپور میں گئے، وہاں بھی. یہاں آگے بالکل مایوس ہو گئے. یہاں بھی اشتہارات آپ کر گئے، وہاں بھی آیا ہوا ہے. کسی کا کیا کیا ہوا کچھ، لیکن غمگین ہو گئے کہ متوجہ ہوئے اللہ کی طرف کہ اللہ جہاں میں جاتا ہوں اسے فطرے ہیں. کہا بتا تم کس کا کام کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان چیزوں سے گزرے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ. گزرے ہیں، تب کیوں گھبراتے ہو؟ وہ چیز تو ملی، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو. یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو. گزرنا تو پڑتا ہے سب کو، مانا جب حضور کو گزرنا پڑا، صحابہ سب گزرے. اس وقت گزرنا ایسا تھا کہ ان کو تجارت کا حکم نہیں تھا. مکے میں تجارت اور جہاد بھی نہیں، کیونکہ جہاد ہوگا تو روپیہ پیسہ ملے گا. تو حضور یہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کو روپیہ پیسہ بھی نہ آئے، کیونکہ جہاد غزوات میں ملے گا. مکہ میں کہا، مکے میں تھے لوگ. اس میں تجارت کی روپے جائے تھی اور نہ غزوے کی جائے تھی. کوئی دے رہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ نہ تجارت کا حکم اجازت، نہ غزوے، کیونکہ غزوے سے بھی مال ملتا ہے اور تجارت سے بھی مال ملتا ہے. مال غنیمت ملتا ہے نہیں، دونوں کی جائے نہیں. جب پورے خالی رہتے رہتے ان کو مشق کرا لیا تو مکے کھول دیا پھر دروازہ. وَلِلَّهِ عزت وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ اللہ کے لیے عزت، دال دولت سب ان کے لیے. اس وقت نہ ان کو تجارت کا حکم تھا کہ اجازت تھی، اور نہ غزوے کی تیاری، کیونکہ غزوے سے بھی مال ملتا ہے ہمارے غنیمت، اور تجارت سے دونوں کی ممانعت تھی. وہاں جانے کے بعد مکے میں تڑپائے گئے تو مدینے میں جا کے برسائے گئے. وسعت ہوئی کہ اعتدال پر رہے. اعتدال پر رکھنے کے لیے مکے میں ان کو مشق کرایا گیا. فاقہ در فاقہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کی اہمیت، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے ویسے چلے جاؤ گے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پائی اسے جسے نفس کا تزکیہ کیا، بغیر یہ دروازہ تک کی. حضرت فرمایا جی وہاں بھی بڑی پریشانیاں تھیں. ہم لوگ کیا بتانا، خرابی ہو رہی تھی، معلوم ہے کہ خطروں کے تاج آئے. دیہات کے اندر کیا ہوا، کیا تفصیل ہے. پھر ہم لوگ گورکھپور میں آئے، وہاں بھی اسی سب ہوا.
پھر یہاں بھی تو وہاں بھی اشتہار ہے. تو حضرت اس وقت گھبرا گئے. خود ہم لوگ کہتے تھے میں کہ یا اللہ جہاں میں جاتا ہوں یہ سب ہوتا ہے. تو خود اللہ کی طرف سے الہام ہوا. کام تم کس کا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام. ان کو یہ سب گزرنا پڑا ان باتوں سے تو تم کو بھی گزرنا پڑے گا. انہیں دل پینے کو لخت جگر کھانے کو ایک غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے ہو. بہرحال مضمون بدل گیا. شیخ خود بڑے آدمی حضرت حاجی صاحب نے کہا ہمارا تھانوی سے مکے میں کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو. لوگوں کے لیے مفید میں لکھا ہوا ہے. تو ترجمہ کے لیے بہت سے علماء تھے نا, لیکن کسی نے نہیں کہا. ہمارا تھانوی سے کہا کہ یہی کر سکے گا ترجمہ. حضرت حاجی صاحب نے کہا اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی کر دو, بہت اچھی مفید ہو گیا. بہت عمدہ ترجمہ کیا. ایسا ترجمہ کی دیوبند کے جو سب سے بڑے عالم ہیں آگے میں ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے. اس وجہ میں اس میں سناتا رہتا ہوں کبھی کبھی. اللہ تعالیٰ پریشانی, اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو کچھ دنوں بعد اتار دیتا ہے. پہلے دیتا ہے بوجھ, پھر وہی بوجھ کو تاپ کو اٹھا بھی دیتا ہے, اور اس کے عوض خود اٹھا لیتا ہے. اس تاپ جو اپنے دل میں ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اب تم مطمئن ہو جاؤ, ہم تمہارے رزق کے کفیل ہو جائیں. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ پر بھروسہ کیا اس کے لیے. پھر شیخ نے دعا میں کہا کہ قلب کے مشغول ہونے اور میں فکر متعلق ہونے سے بچا. دعا میں کہا قلب کے مشغول ہونے انہیں دنیاوی رزق میں ہوتا, کہتے ہیں کہ اس کے بعد خود اٹھا جیسا فرمایا یہ توکل اللہ پر حسبہ. پھر شیخ نے دعا میں کہا قلب کے مشغول ہونے اور میں فکر متعلق ہونے سے بچا. سو قلب کا قصہ رزق کے ساتھ مشغول ہونا حجاب عظیم ہے. رزق کے ساتھ مشغول ہونا حجاب عظیم, مطلب کہ حد سے زیادہ اس میں ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی کو فراموش کر دے. یہاں تک سے قول ہے کہ اکثر جس نے مخلوق کو محجوب کر رکھا ہے وہ دو چیزیں ہیں, فکر رزق اور خوف خلق. رزق کے فکر میں جب آتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اس فکر سے نجات دے اور اپنی طرف متوجہ فرمائے. دعا تو کرنا چاہیے نا. رزق بڑا حجاب ہے, کیونکہ بہت سے لوگ خوف خلق سے فارغ ہیں مگر رزق سے بہت ہی کم خالی ہیں. بہت سے لوگ خوف خلق سے مخلوق سے کو ڈر نہیں, لیکن رزق کی کمی سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ. خصوصاً ایسی حالت میں کہ احتیاط تیرے وجود کے ساتھ قائم ہے. احتیاط محتاج ہے آدمی, اس صورت میں رزق کی کمی ہوتی ہے تو آدمی پریشان, اس کے بچے پریشان. اور تو ایسی چیز کا محتاج ہے کہ تیری ترکیب کو قائم رکھے اور تیری قوت کو مضبوط رکھے. سو جو شیخ نے کہا کہ فکر متعلق ہونے سے بچا, اس سے مراد یہ ہے کہ رزق کے ساتھ ہمت اس قدر متوجہ ہو اس میں استغراق کی نوبت نہ آئے. بس رزق کی ضرورت ہے حاصل کرو, ایسا استغراق نہ ہو کہ خدا کو بھول جاؤ. اچھی بات ہے. یہاں تک کہ اور کسی شے کی گنجائش نہ رہے, بس رزق ہی رزق رہے. اور یہ وہ حالت ہے کہ وہ دوری کی موجب ہے.
ایسا متعلق ہو جائے اس کے ساتھ اسی کا ہو کے رہے کہ اللہ سے دوری کا سبب کرو تو اللہ نے کہا حکم دیا ہے رزق بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہو. یہ وہ حالت ہے دوری کی موجب اور نور وصال کو تاریک کر دیتی ہے. نور وصال کو اس سے کچھ قطع تعلق کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری راہ کو کھول دے گا. یہ وہ حالت ہے کہ دوری کے موجب ہے اور نور وصال کو تاریک کر دیتی. نور وصال اللہ سے ملنا سب کے لیے مانا کہ سب کے لیے ہی ہے کیونکہ سب مخلوق ہیں سب کا رب ہے. تو وہ رب ایسا نہیں کہ رسول سے تو چاہے اور ان کے لوگوں سے نہ چاہے. رسول بھی چاہتا ہے کہ آپ متوجہ حضور کو فقر و فاقہ بھی تو رکھا مکہ میں نہ اس وقت تجارت کی اجازت دی اور نہ غزوے کی اجازت دی کیونکہ تجارت سے بھی مال ملتا ہے اور غزوے سے بھی مال ملتا ہے. دونوں کی ممانعت کہیں ثابت ہے حضور نے مکے میں کہیں غزوہ کیا ہو تجارت کیا کہیں نہیں. مدینے میں کیا سب مدینے اس میں بھی مشغول نہیں ہونے دیا. جب ان کو مشق کرا لیا فاقے کی غربت کی اب اس کو چلو بازار جاؤ کھاؤ. تجارت کا بھی حکم ہوا زراعت کا بھی حکم سب بہت جامع کتاب ہے مجھے یہاں تک کہ اور کسی شے کی گنجائش نہ رہے. اور یہ وہ حالت ہے کہ دوری کی موجب ہے اور نور وصال کو تاریک کر دیتی ہے. وصال اللہ سے اور آواز بلند کہتی ہے کہ اس حالت والے کا قلب نور یقین سے اجڑ گیا. نور یقین سے اجڑ گیا. یقین نہیں جس قلب میں وہ ویران قلب ہے. اور قوت و تمکین سے مفلس ہو گیا. یہ کسی بھی فکر ہونی چاہیے. ہر آدمی کتنے ہی روپیہ چاہتا ہے نہیں کہ ہم مفلس ہو جائیں. اور یہ جو کہا کہ رزق کے باعث مخلوق کے روبرو ذلیل ہونے سے بچا سو جاننا چاہیے کہ جس شخص کا یقین ضعیف ہو اور دولت عقل سے کم نصیب ہو اس کے لیے ذلت ضروری ہے. جو بھی کرے گا تو وہ ذلیل ہی ہوگا کیونکہ اس کو مخلوق سے تما ہوگی اور خالق پر وثوق نہ ہوگا. سب طریقہ کہ نہیں سلوک کی بہترین کتاب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے قسمت ازلی کو نہیں دیکھا. کیا دیکھا ہوا تمہارے یہاں اور اس کے صادق الوعد ہونے کا یقین اس کو نصیب نہیں ہوا. اللہ کو صادق الوعد یعنی وعدے کا سچ اسی مخلوق کے آگے تملق کر کے ذلیل ہو گیا. مخلوق سے خوشامد کر کے ذلیل ہو گیا. اب یہ ہے طریق مولانا. اللہ ہم نے طریق کو صرف چند بتائے مہمان اخلاق اللہ سے توکل وحدانیت توحید یہ بنیادی چیزیں. مخلوق کے آگے تملق کر کے ذلیل ہوا اور اس کے لو لگا کر اس کو لپٹا اور یہ سزا اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا. جب اس نے اللہ کو چھوڑا اللہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا. یہ طریق مولانا ہم سمجھتے ہیں یہ کر لیا کچھ ہو گیا نہیں. اور چیزوں کی کتنی محنت کوئی ڈاکٹر ہونا چاہتا ہے انجینئر کتنی محنت کرتے ہیں لڑکے. ہم لوگ رہے ہیں جہاں لڑکے پڑھتے تھے ڈاکٹری کے امتحان دینے کے لیے. اس کے لیے میں کہتا تھا لڑکوں سے تم کبھی جگہ ہوئے تھے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے راستے میں کلفت برداشت کرنے کا شوق پیدا کر دے اور پناہ بھی مانگے. ایسی کلفت نہ ہو کہ اللہ سے اور غافل کر دے ہٹا دے راستے سے. نہیں آسانیاں بھی اللہ پیدا فرمائے. اور آخر میں جو سزا ہوگی وہ اور بھی سخت. دنیا میں اللہ کو چھوڑا تو بھی سزا اور اللہ کو چھوڑا تو آخرت کی سزا کا تو اللہ. اور آخرت میں جو سزا ہوگی وہ اور بھی سخت. اگر اس شخص کا ایمان ہے تو عقل صحیح ہوتا یہ اس سے معزز ہوتا. فرمایا اللہ کیا عزت
وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. پھر یقین ہوتا ہے کہ عزت تو اللہ کی. اگر وہ فقر و فاقہ میں بھی رکھتا ہے تب بھی عزت ہے، اور سب کچھ دے دیا اس کو بادشاہت، اور اللہ سے دور ہو گیا، ذلت ہو گئی اس کی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے. سو مومن ایک صحابی کو کافر نے پکڑ لیا، مارنے لگے، یہ کیا وہ کیا، بہت مشہور ہو گیا. اور یہ بھی کہا کہ آج تو یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں محمد رہتے، ان کی پٹائی ہوتی تب تم خوش ہوتے. اور بولے اس وقت ایمان کہا نہیں، ہم تو ان کو ایک کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے، مار ڈالو ہم کو. ایک دہائی واقعہ ہے، اس وقت کہا پٹائی کر رہے تھے صحابی کی، کہا اس میں تو تم چاہتے ہوگے کہ محمد تمہاری جگہ پایا تھے، ان کی پٹائی تھی. بس فرق جوش لگے گا، نہیں ہم تو ان کو ایک کانٹا بھی چبھنا نہیں دینا چاہتے. سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے اور کسی سے عزت نہیں لیتا. اللہ ہم لوگ کو بھی حال یہ بنائے. قرآن پہ ایک سلوک ہے، تربیت ہے کسی چیز سے، کیونکہ یقین رکھتا ہے کہ عزت سب اللہ ہی کی ہے. وہ عزت دیں گے. دوسرا اگر کیا عزت مل جاتی ہے، دوسرے ذلت ہی مل جاتی ہے. الیکشن میں کامیاب ہو جائے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پوری دنیا کی حکومت ملے گی، پردھانی کے الیکشن میں بھی، اور دوسری مان اتر گئے، کچھ نہیں، ہار جاتے ہوتے نہیں ذلت. لیکن یہ ذلت یہ ہے، ذلت ہے دائمی، وہ عزت دائمی. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون. عزت تو یہ ہے، اللہ کی رضا میں عزت ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں عزت ہے، اللہ کے لیے جان دینے میں عزت ہے. فقر و فاقہ میں عزت ہے، حکومت میں جیسی عزت ہے فقر و فاقہ میں بھی عزت. وللہ العزت ولرسولہ. عزت سب اللہ ہی کی ہے، اور وہی عزت والا ہے، اس کے سامنے کوئی عزت والا نہیں، اور وہی عزت دینے والا ہے، کوئی دوسرا عزت دینے والا نہیں. سو اس شخص کو اعتماد نے عزت دی، سو اس شخص کو اعتماد نے عزت دی، اور توکل نے حمایت کی. ہمیں کبھی سنایا نہیں ہے کوئی عزت بننے نہیں. سو اس شخص کو اعتماد نے عزت دی. اللہ پہ اعتماد کیا، یہی عزت ہے. اور توکل نے حمایت کی. توکل کا مل جانا یہ بڑی دولت ہے. توکل ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. بس اس کو خالی نہیں، بس ایسی عزت والے کو کبھی ذلت نہیں، کیونکہ اس کو اپنے پر، اپنی قسمت میں سچا بھروسہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. بھروسہ ہے کہ اسی میں ہماری عزت ہے جو اس نے دیا ہے، اور اس کو غم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی منت پر اس کو پورا اعتماد ہے. آج پریشانیاں، قرض کے دن غنا میں ہے، مدینے میں غنا، مکے میں نہیں ہوا. مکے میں نہ تجارت کی اجازت تھی اور نہ غزبے کی اجازت تھی، کیونکہ تجارت سے بھی مال ملتا ہے اور غزبے سے بھی مال ملتا ہے، دونوں کی ممانعت تھی. مکے میں کہیں گے سب بدر میں ہوا، اب مال بھی دیا اور عزت بھی دیا. مکے میں ٹھکرائے جاتے تھے کہیں بھی نہیں. وہ مجاہدے کا کیا ایام تھے اور یہ مشاہدے کے ایام تھے، کیونکہ اللہ کی منت اس کو اعتماد. اور وہ اس ارشاد بارے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آج ہے سننے سنانے کے ہے کہ نہیں ہے وقت. بہت سے اللہ کے بندے اس پر عمل کر رہے ہیں، ان کو داد دینا چاہیے. اللہ کے لیے جھکتے نہیں، اللہ کے سامنے ہی جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں. پریشانیاں ہیں سب ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ایمان سے پھر گئے، فلاں ہو گیا فلاں. اللہ کے بندے بول. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے. یہ تصوف، یہ سلوک، اس چیز کو حاصل کرنا ہے. توکل سلوک. ہمارے حضرت نے فرمایا گئے تھے، کہا کہ دو چیزیں تم سمجھو تصوف،
تواضع اور توکل یہ دونوں جڑ ہے تصوف کی. تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہوگا, توکل سے اللہ سے. وہی ہے تواضع آئے گی پھر توکل. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے, نہیں یہ نہ کہو. تم کو ایک بچے کی بھی پرواہ ہے. اگر تمہیں کوئی بات کہ حضور معافی مانگتے رہتے تھے. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے اور بادشاہ حقیقی کو وثوق کرے. بادشاہ اللہ ہم سنوں کے یہ حال بنا دے. میں تو بہت وزیرہ تھا کسی اللہ اس کی وجہ سے قوت آ گئی مجھ کو. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے. پیسے کی طمع جب اللہ جس سے چاہے گا کام لے گا. تو مومن کی عزت اس میں یہ سب کے لیے ہمارا ہے. یہ اصول طریق ہے. مجدد طریق کا ترجمہ تھا نہیں. مجدد طریقے کے مجدد تھے. انہوں نے فقہ نہیں کچھ کیا, فقہ کوئی قائم کیا کہ فقہ ایک طریق کے مجدد تھے. 100 سال پہلے بعد میں ایسی تصور کو بات نہیں کیا. حضرت حاجی صاحب نے غالباً کہا بات ہے اور انہوں نے ترجمہ کیا کتاب میں. حضرت حاجی صاحب کو حکم سے ترجمہ کیا مکہ میں کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کا دو فائدہ ہے لکھا ہوا. لیکن وہ جانتا بھی نہیں کہ ماں تھانی نے ترجمہ کیا. ہم تو کہتے ہیں ماں شیر محمد نے لے دیا تھا کہ مری شیر محمد تو ہم کو معلومات کی بھی ایک کتاب ہے. سال بھر چلانا سے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. ترتیب سے تو نہیں. بلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو یعنی ذلیل نہ ہو نہ مغموم ہو, تم ہی اونچے رہو گے اگر ایماندار ہو. نہیں عمدہ آیت کتنے لوگ یاد ہے. یہ اس موقع پہ ہم لوگ کو پڑھنا چاہیے نہیں کبھی. بس دعا کر لو. آئیے اس میں خالی دعا کو نہیں لکھا ہے. کہا یعنی نہ ذلیل ہو نہ مغموم ہو, تم ہی اونچے رہو گے اگر ایماندار ہو. قرآن کہہ رہا ہے. کتنے لوگ استحدار ہے. تمہیں کیا بہت بڑے ادارے سب بڑے مولانا کہا مانا کیا کیا جائے اس وقت. میں نے کہا آپ نہیں جانتے کیا 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 کرنا چاہیے. ہو گئے یہ عوام ایسے پوچھتے ہیں مولیوں کو محسوس کرنے کے لیے کیا کیا جائے. اب کیا کیا جائے کہتے تمہیں وسیع سب آیا ہے سب اب تمہیں لوگ بتلاؤ. یہ انداز ہوتا ہے. میں تھا علماء تھے سمجھ جائیے. میں کہا آپ لوگ نہیں جانتے کیا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. پریشانیاں ہیں یہ ہیں. یہ بھی ایک عوام کا ہے. کیا کرنا چاہیے تم نہیں جانتے کیا کرنا چاہیے. یہ ولا تہنوا یہ کرنا چاہیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہے پورا سبق. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے. یہ ہے یہ کرنا چاہیے. ان کے بھروسے بنا رہو. اللہ سے دعا کرنا چاہیے, استغاثہ کرنا. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے اور بادشاہ حقیقی پر وثوق کرے. اس کا ایمان نہیں مانتا کہ وہ اپنی حاجت غیر رب کی طرف لے جائے. وہاں تھا بھی اب بات تو کی اس کا حضرت حاجی صاحب کے حکم سے ترجمہ کر رہے ہیں. اس کا ایمان نہیں مانتا معلوم بھی نہیں ہے. مگر آخر میں بھی ماں تھانے کی کتاب کہیں نہیں ملے گی. اب جو بہت میں نے سنا تھا اب چھپی ہے شاید. جانتے بھی مجھے کون لے آیا تھا یہ کتاب. شیر محمد. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر. تو مکے میں گئے پھر ڈھونڈوایا میں نے وہی کتاب کا ترجمہ ہے. تو 2 بجے رات میں ملی وہ کتاب عربی والی جس کا ترجمہ یہ ہے. وہ کتاب ہے. پھر ہم نے بھی چاہا ان دونوں کی ترجمہ ہم کریں. میں نے اس ترجمے کے سامنے تمہارے ترجمہ کوئی پوچھے گا بھی نہیں. بس چھوڑ چپ رہو. یہی ترجمہ پاؤ تھا بھی ترجمہ. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے اور بادشاہ حقیقی کو وثوق کرے. بادشاہ حقیقی اس وقت کیا ہے. الیکشن آیا ختم.
آج وزیر اعظم کر کے کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں. آج کے دن وزیر اعظم کل کوئی وقت نہیں. دستے نگر ہے. عوام ووٹ دیتے تو بادشاہ، نہ دیتے فقیر. یہ بادشاہ بھی عوام کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں، عوام کا. عوام والی بادشاہ ملے گی تو عوام ہی رہو گے. اس کا ایمان نہیں مانتا کہ وہ اپنی حاجت غیر رب کی طرف لے جائے یا اپنے قلب کو ماسوا کی طرف متوجہ کرے. اسی واسطے بالوں نے یہ کہا، جس شخص کو اللہ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا ہو اور تقوی کی عزت دی ہو، اس پر بڑا احسان فرمایا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی ہو، اس پر بڑا احسان فرمایا اور اس پر کامل انعام فرمایا. اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلات عنایت دیے. خلط ایمان کا لباس دیا سب سے پہلے. خلط معرفت دیا ہے. خلط طاعت کی توفیق دیا ہے. خلط سنت کی مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا آسا لگا کر ان کو سلامت میلہ مت کر. تو اتنی خلطیں تم کو معلوم ہے تو خلط سنت مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کر ان کو میلہ مت کر. اسی پر جو اللہ نے خلوت دیا ہے اسی کو صاف ستھرا رکھو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب ہمارے مشائخ کو اسی نے ملی. مشائخ ایک بزرگ تھے، بہت مشہور واقعہ ہے. تو اپنی کملی ولی دیکھ رہے تھے جو ہم نے کسی کو دیا تھا، انہوں نے بہت سنا ہم نے. پھر میں بادشاہ کی سواری ان کے آئی اور اپنے کملی کو دیا تھا کہ جو وغیرہ دیکھ لو. جب بادشاہ کی سواری آئی تو شیخ کے گاڑی تو کیا نام لگ گیا، یہ جو بھی آواز آئی. کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت کی سواری آئی ہے. کہا تو میں نے سمجھا کوئی بڑا جو مل گیا اس کی وجہ سے تھوڑی نہ رہ گیا. یہ عزت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رب سے لو لگانے کی توفیق دے اور اسی پہ اعتماد کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اپنا بنا لے. اللہ کن لنا وجعلنا لک. مجھ کو لکھا تھا گنگو والے مولانا مینو میاں نے لکھا کچھ 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے. انہوں نے یہی دعا مجھ کو لکھ کے بھیجی، یہ کرو اللہ کن لنا وجعلنا لک. آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنے. بس یہی مشق کرو. اللہ کن لنا. اور یہ بات شاید حضرت تھانوی کو بھی کسی نے دی تھی، ہے وہ لکھا، اس وقت بھول گیا. اللہ کن لنا وجعلنا. ہاں حضرت تھانوی لکھا ہے کہ جب میں گھبراتی ہے طبیعت، کوئی پریشانی آتی تو یہی دعا میں پڑھتا، اللہ کن لنا وجعلنا لک. آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے. تسلی. اللہ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے مناسبت پیدا فرمائے اور اس پر یقین عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اولیاء اللہ کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے ہو جائیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ربنا تقبل بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.